سارا سچ سامنے آنے کے بعد ولا پر ایک عجیب اور ہولناک خاموشی چھا گئی تھی۔ نیچے تہہ خانے سے ان چاروں درندوں کی چیخیں اب دم توڑ چکی تھیں، لیکن دامیار کے کمرے میں پچھتاوے کی چیخیں مسلسل گونج رہی تھیں۔ دامیار بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے جسم کے زخموں کا درد اب غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کی روح میں جیسے ہزاروں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے ایک معصوم بے گناہ لڑکی کو اتنی دردناک اذیت دی، اسے اپنے بھائی کا قاتل سمجھ کر تڑپاتا رہا، اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ اس نے میری جان بچائی، میری گولی نکالی اور اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر میری حفاظت کی۔ دامیار نے بند آنکھوں سے گہرا سانس لیا تو اس کے چہرے کی سخت لکیریں ندامت کی وجہ سے لرزنے لگی۔ جو دامیار احمد پوری دنیا کے لیے خوف کی علامت تھا، وہ آج اپنے ہی آئینے کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا تھا۔ دوسری طرف لامیا اپنے کمرے کے بیڈ پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو سوکھ چکے تھے، لیکن دل کی الجھنیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں بے گناہ تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے میں بے گناہ تھی۔ اس کے دل نے سکون کی سانس لی، لیکن پھر دامیار کا وہ ہولناک روپ، اس کی نفرت اور اس کے غصے کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ ابھی دامیار سے بری طرح ڈرتی تھی، چاہے سچ سامنے آ چکا تھا، لیکن جو زخم اس کے ذہن اور روح پر لگے تھے وہ اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس بلا میں اس کا ہر پل دم گھٹتا، اور اب جب بھی اس کا دامن صاف ہو چکا تھا، وہ اپنی والدہ اور ماموں کو لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو ولا کے ہال میں روشنی پھیلی، لیکن ماحول اب بھی بوجھل تھا۔ دامیار نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور جسم میں شدید نقاہت، لیکن وہ لامیا کا سامنا کیے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا۔ اسے لامیا کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے بوجھل قدموں سے لامیا کے کمرے کی طرف چلنا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی اینک کی دیواریں ٹوٹ رہی تھیں۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی تھی، لیکن آج وہ ایک سچے مجرم کی طرح لامیا کے در پہ کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے لامیا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن لامیا کے کمرے میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ دامیار دل کے ہاتھوں مجبور دروازہ کھول کر خود ہی اندر چلا آیا۔ معمول کے مطابق وہ اب تک جاگ چکی ہوتی، لیکن آج جب دامیار بوجھل قدموں اور شرمندہ دل کے ساتھ اسے دیکھنے آیا تو وہ اب بھی بستر پر پڑی سو رہی تھی۔ دامیار نے حیرت سے دراز قد وجود کو دیکھا۔ وہ آہستہ سے قدموں کی چاپ دباتے ہوئے بستر کے پاس آیا اور ایک گہرا سانس لے کر وہیں لامیا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ سوتے ہوئے وہ کسی معصوم بے ضرر بلی کے بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے اداس چہرے پر سکون تھا، پلکیں گالوں پر سایہ کیے ہوئے تھی اور ہونٹ ذرا سے کھلے تھے۔ دامیار اسے نہارتے ہوئے بالکل کھو سا گیا۔ اس کا سارا غصہ، اس کا سارا جلال اس معصومیت کے سامنے پگھل کر بہہ چکا تھا۔ بے دہانی میں ایک عجیب سی تڑپ کے ساتھ دامیار نے اپنے بھاری ہاتھ اٹھایا اور انتہائی آہستگی سے اس کے گال کے اوپر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی انگلیوں نے لامیا کی جلد کو چھوا، دامیار کی بھویں تن گئی۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ لامیا! دامیار نے گھبرا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اسے تو حد سے زیادہ تیز بخار تھا۔ دامیار فوراً کھڑا ہوا اور اپنی جگہ پر گھوم گیا۔ پچھتاوے کی ایک اور شدید لہر اس کے اندر اٹھی۔ یہ سب اسی کے دیے ہوئے صدمے، خوف اور اذیت کا نتیجہ تھا۔ اس نے جلدی سے فون نکالا اور اپنی پرسنل فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے فوری پہنچنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر ولا پہنچ گئی۔ لامیا کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے دامیار کی طرف دیکھا اور بولی، سر، شدید ذہنی تناؤ، خوف اور تھکن کی وجہ سے انہیں اتنا تیز بخار چڑھا ہے۔ میں نے ڈرپ اور انجیکشن دے دیا ہے، لیکن آپ کو ان کے ماتھے پر مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی ہوں گی تاکہ بخار نارمل ہو سکے۔ میں کچھ ادویات لکھ کر جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد دامیار نے عثمان یا کسی گارڈ کو نہیں بلایا۔ یہ اس کی اپنی جنگ تھی، اس کا اپنا پچھتاوا تھا۔ اس نے خود پٹی اور برف کے پانی کا پیالہ منگوایا اور لامیا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ وہ گھنٹوں بغیر تھکے، بغیر اپنی تکلیف کی پرواہ کیے وہاں بیٹھا رہا۔ وہ کبھی نرمی سے ٹھنڈے پانی کی پٹی نچوڑ کر اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھتا، تو کبھی اپنی انگلیوں سے آہستہ سے اس کا سر دبانے لگتا تاکہ اس کا درد کم ہو سکے۔ اس گیر بے رحم دامیار احمد کو اگر اس وقت کوئی دیکھ لیتا تو پہچان نہ پاتا وہ کتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھا، اس کی حد سے زیادہ کیئر، حفاظت و دیکھ بھال کرتا رہا۔ آخرکار کچھ گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد لامیا کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا اور اس کا بخار کم ہوا تو دامیار نے ایک طویل سکون کی سانس لی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، دامیار نے دل ہی دل میں سوچا، اور ایسے سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ نیم بے ہوشی اور غنودگی کے عالم میں لامیا نے ذرا سا کسمسا کر اپنا نازک ہاتھ آگے بڑھایا اور دامیار کی چوڑائی والی مٹھی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس سے پہلے کہ دامیار کو سمجھ پاتا، لامیا نے اس کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے ننگے نرم گال کے نیچے رکھا اور ایک سکون بھری کروٹ لے لی۔ دھپ دھپ دھپ، لامیا کی اس غیر متوقع حرکت پر دامیار کا دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑک اٹھا کہ اسے لگا اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ اس کے پورے وجود میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن لامیا تو اس کا ہاتھ اپنے گال کے نیچے دبوچ کر بالکل بے خبر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کی گرفت بے ہوشی کے باوجود عجیب سی پناہ مانگتی ہوئی تھی۔
دامیار نے لائمہ کی طرف دیکھا۔ اس کا تپتا ہوا گال دامیار کی ہتھیلی پر ٹکا ہوا تھا، جیسے وہ اس ہاتھ کی گرمائش میں کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ رہی ہو۔ دامیار کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ وہیں بیٹھا رہے اور اس کے ہاتھ چھوڑنے کا انتظار کرے۔ اس کے لبوں پر ایک انتہائی مدھم، نایاب اور پچھتاوے سے بھری دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جھک کر اپنے دوسرے ہاتھ پر اپنا سر رکھا، بستر سے ٹیک لگائے لامیا کی سانسوں کی گرمائش اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے ہوئے وہیں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب لامیا کا بخار اچھے سے اتر گیا تو اس نے اپنی مندی مندی آنکھوں کو کھولا۔ پہلے پہل اسے ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلا اور جیسے ہی بصارت صاف ہوئی اسے ایک زور کا جھٹکا لگا۔ دامیار اس کے بہت ہی قریب بستر پر ہی سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری پرسکون سانس لے رہا تھا۔ تبھی لامیا کی نظر اپنے گال کے نیچے گئی، جہاں اس نے دامیار کے مضبوط اور بڑے سے ہاتھ کو اپنے گال کے نیچے سختی سے دبوچ کر رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لامیا کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی۔ یا اللہ، میں نے اس حیوان کا ہاتھ دبوچ کر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے پیچھے ہٹتی، اس کی نظر دامیار کے بے خبر معصوم سے چہرے پر چلی گئی۔ سوتے ہوئے اس کی سخت لکیریں غائب تھیں اور وہ بے حد پیارا اور بے سر لگ رہا تھا۔ لامیا کے ڈرے ہوئے چہرے پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنے دل ہی دل میں بولی، ماننا پڑے گا یہ حیوان جلاد ہے تو بڑا ہینڈسم، سوتے ہوئے کتنا کیوٹ لگتا ہے، لیکن جیسے ہی جاگے گا پھر سے وہی پرانا حیوان بن جائے گا۔ وہ شرارت سے مسلسل مسکراتی ہوئی اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر انتہائی آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے گال کے نیچے سے چھڑانے لگی۔ اسی لمحے دامیار کی آنکھ کھل گئی۔ لامیا کو جاگتا ہوا اور اپنا ہاتھ اس کے گال کے پاس رکھ کر دیکھ کر دامیار ایک دم سے ہڑبڑا گیا اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند سیکنڈز کے لیے دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ کمرے کا ماحول شدید الجھن اور نروسنس سے بھر گیا۔ دامیار نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا اور بات سنبھالنے کی کوشش میں بولا، وہ اصل میں جب میں کمرے میں آیا تو دیکھا تمہیں بہت تیز بخار ہو رہا تھا، تو میں بس تمہارا فیور چیک کرنے کے لیے یہاں بیٹھ گیا تھا، تبھی تم نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کچھ غلط مت سمجھنا۔ دامیار جس انداز میں صفائیاں دے رہا تھا اور نظریں چراتے ہوئے ایکسپلین کر رہا تھا، یہ دیکھ کر لامیا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس خوار دامیار احمد کو اتنا نروس، گھبرائے ہوا اور اپنی بات کی وضاحتیں دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی حیران آنکھوں سے اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ دامیار کا چہرہ شرمندگی اور الجھن سے سرخ ہونے لگا۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ جاتے جاتے دروازے کے پاس پہنچ کر وہ ایک پل کے لیے رکا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ بنا پلٹے اپنی ہی وہی سخت آواز بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ویسے کچھ غلط سمجھنے کی بھول مت کرنا، یہ صرف تمہارا وہ احسان اتارنے کا ایک طریقہ تھا جو تم نے گولی نکال کر مجھ پر کیا تھا۔ دامیار احمد کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ یہ بول کر دامیار تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ لامیا بستر پر بیٹھی اس بند دروازے کو شدید حیرت اور دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے جو اس کی دیکھ بھال کی پٹیاں رکھی وہ صرف اس کا احسان اور قرض اتارنے کا طریقہ تھا۔ لامیا کے لبوں پر بے ساختہ ایک دلکش اور خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ پہلی بار اس جلاد کے اندر کے ایک بچے کو دیکھ چکی تھی۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی۔ آسمان پر چاند کسی روشن نایاب نگینے کی طرح چمک رہا تھا، جس کی ٹھنڈی چاندنی دامیار کے بڑے سے ولا کے صحن اور کھڑکیوں پر بکھری ہوئی تھی۔ دامیار اپنے کمرے کی بالکنی میں خاموش کھڑا تھا، لیکن ولا کا سناٹا اسے ڈس رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا اور تھکا ہوا سانس لیا اور آہستگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھوں کے پردے گرے، اس کی تاریک دنیا میں لامیا کا مسکراتا ہوا چہرہ روشنی کی طرح چمک اٹھا۔ اس کے ذہن کے اسکرین پر ایک ایک کر کے وہ تمام لمحے کسی فلم کی طرح چلنے لگے کہ کیسے وہ معصوم سی لڑکی ڈرتے ڈرتے بھی اس کا کالر پکڑ کر اس پر غصہ کر رہی تھی، کیسے وہ اپنی نازک آواز میں اسے ڈانٹتی تھی، وہ کیسے سنسان جنگل کی اس خوفناک رات میں وہ بے خبری میں اس کے سینے سے آ کر لگی، جہاں اس کا نرم لمس اور گرم سانسیں دامیار نے خود پر محسوس کی تھی۔ دامیار نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے فوراً اپنا بھاری ہاتھ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے اوپر رکھا، جہاں ایک عجیب سا میٹھا درد اور بے چینی جنم لے چکی تھی۔ وہ خود سے شدید پریشان اور الجھا ہوا بولا، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں مجھے مسلسل اس کا خیال آ رہا ہے؟ کیوں میں بار بار صرف اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ وہ شخص جس نے کبھی کسی عورت کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا، جس کا دل صرف نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتا، آج وہی دامیار احمد ایک لڑکی کی یادوں کے حصار میں مکمل طور پر قید ہو چکا تھا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ کی سختی سے بھینچتے ہوئے ایک چاند کو گھورنے لگا۔ نہیں دامیار، تو اس کا مجرم ہے، تو نے اسے اتنی حیثیت دی، وہ تجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن پھر میرا دل اسے دیکھنے کے لیے اس قدر بےتاب کیوں ہو رہا ہے؟ دامیار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جسے وہ محض ایک احساس یا پچھتاوا سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کے دل میں محبت کا پہلا بیج بن کر جڑیں پکڑ چکا تھا۔ کچھ دن پہلے جب سکندر اپنے فارم ہاؤس کے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا، اسے اچانک اپنے ارد گرد کی فضا بدلتی ہوئی محسوس ہوئی۔
یوں لگا جیسے کوئی اس کی سانسوں کے اتنے قریب ہے کہ اس کی موجودگی کا احساس ہی روح فنا کر دے۔ سکندر نے جیسے ہی ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے صوفے پر دامیار احمد اپنی ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے ایک ہاتھ میں ریوالور گھماتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر نایاب اور زہریلی مسکراہٹ مسکرا رہا تھا۔ سکندر ایک دم تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصے سے دھاڑا، تو میرے فارم ہاؤس میں کیا کر رہا ہے؟ تو بھی کتنا پاگل ہے سکندر، دامیار نے دھیمی اور حاکمانہ آواز میں چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ اپنے دشمن کے ہوتے ہوئے اتنی بے خبر نیند سوتا ہے کہ تجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون تیرے سر پہ کھڑا ہے اور کون نہیں؟ ویسے چھوڑ، میں تیرے لیے ایک بہت زبردست تحفہ لے کر آیا ہوں۔ دامیار نے آگے جھک کر سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تیرے تمام گارڈز اور آدمی اس وقت باہر بے ہوشی کی گہری نیند سو رہے ہیں، اس لیے میں لامیا کے ماما اور مامی کو یہاں سے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ تو آرام سے اپنی نیند پوری کر۔ یہ سنتے ہی سکندر غصے سے پاگل ہو گیا اور چلاتے ہوئے بولا، آج تو مر جائے گا میرے ہاتھوں۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر سے نیچے قدم رکھتا، ٹھک، دامیار نے اپنی گن کی نالی سیدھی سکندر کے ماتھے پہ پوائنٹ کر کے رکھ دی۔ چپ چاپ لیٹا رہے۔ دامیار کا لہجہ ایک سیکنڈ میں برف کی طرح ٹھنڈا اور خوفخوار ہو گیا۔ ورنہ قسم خدا کی آج تیری موت میں اپنے ہی ہاتھوں سے لکھ دوں گا۔ خیر، میں تجھے اتنی آسانی سے موت نہیں دوں گا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن نیکسٹ ٹائم میں بینڈ باجے کے ساتھ تیری موت کی بارات لے کر آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے دامیار ایک طنز سے کہکا لگاتا ہوا فارم ہاؤس سے نکل گیا۔ پیچھے سکندر غصے اور بے بسی سے دیواروں پر ہاتھ مارتا ہوا پاگل ہو گیا۔ دامیار لامیہ کے ماما اور مامی کو بحفاظت اپنے ولا میں لے آیا۔ اگلے دن صبح جب لامیہ جاگی تو دامیار نے اسے ہال میں بلایا، جہاں اس کے ماما اور مامی پہلے سے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کو صحیح سلامت سامنے دیکھ کر لامیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی۔ تبھی دامیار اس کے پاس آیا۔ اس کا چہرہ انتہائی سنجیدہ اور شرمندہ تھا۔ لامیہ، میں تمہارے ماما مامی کو لے آیا، دامیار نے پہلی بار نظریں جھکا کر انتہائی مدھم آواز میں کہا، اور میں تم سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں 1 مہینے تک بے گناہ ہونے کے باوجود اپنے پاس رکھا، قید، تم پر ظلم کیا اور اتنی تکلیفیں دی۔ لامیہ حیران اور ششدر ہو کر اس جلاد کو دیکھنے لگی۔ کہاں وہ دامیار احمد جو کسی کو منہ نہیں لگاتا، جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، آج وہی انسان اس کے سامنے اپنے کیے پر تڑپ رہا تھا، شرمندہ تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔ لامیہ کا دل اس کے اس روپ کو دیکھ کر پگھل گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش اور نرم مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں ہے دامیار صاحب، لامیہ نے نرمی سے کہا۔ آپ نے اس کے بعد میرا بہت خیال رکھا، میری حفاظت کی اور سکندر کی قید اس کی شاطرانہ چالوں سے مجھے ہر پل بچایا۔ دامیار نے اداس نظروں سے لامیہ کو دیکھا۔ نفرت ہی صحیح، لیکن اس 1 مہینے میں ان دونوں کے درمیان ایک اندیکھا، انچھوا اور گہرا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے پاس رہتی، اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی۔ دامیار اب اس معصوم لڑکی کے لیے اپنے اندر وہ عجیب اور نیا فیلنگس، احساسات محسوس کر رہا تھا جنہیں وہ خود سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ وہ لڑکی اکثر اس کے خوابوں میں آتی، اس کی معصوم مسکراہٹ ہر پل دامیار کے دل و دماغ پر چھائی رہتی۔ اور اب جب لامیہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے کے لیے سامان اٹھا رہی تھی اور اپنے جانے کی اجازت مانگ رہی تھی تو دامیار کا دل اندر سے ویران ہو رہا تھا۔ لامیہ کی دوری اور اس کی عدم موجودگی دامیار احمد جیسے سخت دل انسان کو اندر تک اداس اور نڈھال کر رہی تھی۔ دامیار نے بہت بھاری اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ لامیہ کے ولا سے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے لامیہ سے کہا تھا کہ وہ اسے اپنی قید سے آزاد کرائے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لامیہ کو آزاد کرتے کرتے خود اس کی محبت اور اس کی یادوں کا عمر بھر کے لیے قیدی بن چکا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور لامیہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ دامیار ولا کے اونچے چبوترے پر تنہا کھڑا اداس اور خالی نظروں سے اس گاڑی کو دور تک جاتے دیکھتا رہا، جیسے اس کے جسم سے اس کی روح نکل کر اس گاڑی کے ساتھ چلی گئی ہو۔ گھر پہنچ کر ماحول میں خوشی تو تھی، لیکن لامیہ کا دل وہیں ولا کے کسی تاریک گوشے میں چھوٹ گیا۔ شام کے وقت جب لامیہ اپنے کمرے میں کپڑے استری کر رہی تھی تو اس کی عاشی چائے کا کپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے لامیہ کے چہرے کی خاموشی کو دیکھا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آپ ہی؟ عاشی نے اسے چھیڑتے ہوئے کونی ماری۔ ویسے ماننا پڑے گا یہ دامیار احمد تو بلا کا ہینڈسم ہے، بالکل کسی بالی ووڈ ہیرو جیسا ڈیشنگ۔ آپ اتنے دن اتنے ڈیشنگ اور سیریس بندی کے ساتھ رہی؟ سچ سچ بتائیں، آپ کو اس سے محبت نہیں ہوئی؟ عاشی نے تو یہ بات محض مذاق اور چھیڑنے کے لیے کہی تھی، لیکن یہ سنتے ہی لامیہ کا دل اندر ہی کہیں تیزی سے دھڑک اٹھا۔ اس کے ہاتھوں سے اس طرح چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ لامیہ نے ایک گہری اداس مسکراہٹ کے ساتھ عاشی کو دیکھا۔ وہ اپنی نادان کزن سے کیا کہتی؟ وہ اسے کیسے بتاتی کہ ضرورت نہیں کہ صرف اس کی محبت کر لینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا؟ دوسری طرف بھی تو اس احساس کا جاگنا ضروری تھا۔ وہ تو دامیار کو ایک ایسا جلاد سمجھتی رہی جس کے دل میں صرف نفرت اور بدلہ تھا، تو وہ کس منہ سے اپنی محبت کا اعتراف کرتی؟ نہیں آشو، دامیار احمد دکھنے میں جتنا خوبصورت ہے حقیقت میں اتنا ہی جلاد۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ لامیہ نے اسے حقیقت بتانی چاہی۔ نہیں ابھی، دامیار احمد بہت
جینٹل مین انسان ہے. انہوں نے سکندر کے بے رحم قید سے ہمیں باہر نکالا. کتنے ہی یتیم بچوں کی تعلیم، ان کی پرورش کی کفالت وہ کرتے ہیں. وہ بھلے اوپر سے سخت ہیں لیکن اندر سے بہت اچھے اور نرم دل انسان ہیں. وہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. عاشی کی بات سن کر لامیا حیران ہوئی. وہ بے یقینی سے یہ سب سن رہی تھی. وہ ایک ماں اس کے ساتھ رہی تھی لیکن آج تک کبھی بھی وہ اس کے گڈ سائڈ کے بارے میں نہیں جان پائی. وہیں جہاں دوسری طرف دامیار احمد کا دل شدید بھاری اور اداس تھا، وہ ولا میں تنہا ہر کونے میں لامیہ کی خوشبو اور اس کی آہٹ تلاش کر رہا تھا. تو دوسری طرف لامیا کا بھی یہی حال تھا. وہ بھی اب خاموش اور گمسم رہنے لگی تھی، نفرت اور خوف کے مارے. ماحول میں ہی صحیح لیکن دامیار احمد پہلا مرد تھا جس نے اسے چھوا. وہی پہلا مرد تھا جو اس کے اتنے قریب تھا، جس کی گرم سانسیں اس نے اپنے چہرے پر محسوس کی، جس نے بیمار ہونے پر دن رات اس کی دیکھ بھال کی اور جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر سکندر سے اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت کی. لامیا اپنی کھڑکی کے پاس کھڑی رات کے اندھیرے کو گھور رہی تھی. اس کے ماتھے پر اب بھی دامیار کی انگلیوں کے ٹھنڈے لمس کا احساس زندہ تھا اور اس کے گال پر دامیار کے مضبوط ہاتھ کی گرمائش باقی تھی. نفرت کی لکیریں مٹ چکی تھیں اور اب دونوں طرف ایک خاموش تڑپاتی ہوئی اور بے نام محبت کا دیا جل چکا تھا، جس کا اعتراف ابھی دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کرنا باقی تھا. سکندر کے خاص آدمی نے جیسے ہی اسے خبر دی کہ دامیار نے لامیا کو آزاد کر دیا اور وہ اپنے ماما کے گھر واپس آ چکی، سکندر خوشی سے جھوم اٹھا. اس نے کہکا لگایا اور شیطانی لہجے میں بولا، اب تم میری ہو لامیا، اب تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں بہت جلد دامیار کو راستے سے ہٹا کر اس کا کھیل ختم کر دوں گا اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا. سکندر اپنے اڈے پر بیٹھا دامیار کو راستے سے ہٹانے اور لامیا کو زبردستی اٹھانے کی شاطرانہ پلاننگ کرنے لگا. دوسری طرف لامیا کے ماما جی اپنے گھر کے صحن میں خاموش تنہا بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کا چہرہ خوف اور تشویش سے زرد تھا. ایک طرف دامیار احمد جو بے حد طاقتور اور خطرناک، اور دوسری طرف سکندر جو انڈر ورلڈ کا ایک نمبر کا گھٹیا غنڈہ اور درندہ ہے. ان دونوں کی نظروں میں میری معصوم بھانجی پڑ چکی. یہ دونوں بھیڑیوں کی طرح کسی بھی وقت دوبارہ اس پر چپٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نہیں، میں اپنی معصوم بھانجی کی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا. ماما جی نے ایک مشکل اور بڑا فیصلہ کر لیا. انہوں نے بوجھل قدموں سے لامیہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے. لامیا بیٹا. ماما جی نے انتہائی شفقت اور سنجیدگی سے لامیا کو اپنے پاس بٹھایا. میں نے تمہاری زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے. اگر تم مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہو تو پلیز میرے اس فیصلے کو مان جانا اور مجھے معاف کر دینا. لامیا نے خاموشی سے ماما جی کی طرف دیکھا. اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے دھڑکنے لگا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری پھپھو کا بلا کر ان کے بیٹے سے تمہارا نکاح کر دوں گا. ماما جی نے گہرا سانس لیا. جب تم کسی اور مرد کے نکاح میں چلی جاؤ گی تو شاید وہ دونوں خطرناک مرد تمہارا پیچھا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے. یہ سنتے ہی لامیا کی آنکھوں سے آبشار کی طرح آنسو بہنے لگے. اس کے اندر کی دنیا ہلا کر رکھ دی. وہ خاموشی سے اپنا سر جھکا کر رہ گئی. دیکھو بیٹا، مجھے غلط نہ سمجھنا، یہ میں تمہاری حفاظت کے لیے کر رہا ہوں. ماما جی نے بے بسی سے کہا. کمرے کے کونے میں کھڑی عاشی سے رہا نہ گیا. وہ فوراً آگے بڑھی. بابا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دامیار بھائی برے انسان نہیں ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں. وہ صرف ان لوگوں کے لیے برے ہیں جو برے کام کرتے ہیں. انہوں نے کبھی کسی بے سہارے کمزور کو نقصان نہیں پہنچایا. وہ تو ہمیشہ مدد کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے کیسے ہمیں سکندر کی کیسے آزاد کروایا. عاشی، تم چپ ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں پتا. ماما جی نے عاشی کو ڈانٹ کر خاموش کرایا اور پھر لامیا سے بولے. لامیا بیٹا، میری بات مان لو اور خاموشی سے نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ. لامیا نے خاموشی سے روتے ہوئے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا. اس نے سوچا کہ دامیار تو ایک مغرور، خود پسند اور غصے سے بھرا ہوا مرد ہے جو کبھی کسی محبت یا جذبات کے چکر میں نہیں آئے گا، اور دوسری طرف وہ سکندر جیسے گھٹیا کنڈے کے ہاتھوں میں بھی نہیں جانا چاہتی. اس لیے اس نے خاموشی سے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. ماما جی نے فوراً اپنی بیوی سے کہا. تم جلدی سے اندر ہی اندر نکاح کی تیاریاں کرو. میں ابھی بہن کو فون کرتا ہوں تاکہ کل ہی سادگی سے گھر کے اندر نکاح ہو جائے اور باہر کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو. ماما جی نے رات کو ہی اپنی بہن کو فون کیا، جو یہ سن کر بے حد خوش ہو گئی اور اگلے ہی دن اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئی. گجر لال جوڑا اور ولا میں کھلبلی. اگلے دن گھر کے اندر انتہائی سادگی سے نکاح کا ماحول تیار ہو رہا تھا. لامیا نے ایک بالکل سادہ سے ہلکا گلابی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا. سر پر دوپٹہ اوڑھا تھا اور اس کی نازک کلائیوں میں پھولوں کے گجر سجے ہوئے تھے. اس کی بھیگی آنکھوں سے مسلسل خاموش آنسو گر رہے تھے. دوسری طرف اس کا منگیتر عمر سفید سادہ کرتے میں مسند پر بیٹھا ہوا تھا. ماما جی گھر کے اندر ادھر ادھر دوڑ کر نکاح کی آخری تیاریاں مکمل کروا رہے تھے. تبھی مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور بولے. چلیے بیٹا، اب آپ آ گئے اور ایجاب و قبول کے لیے سائن کیجیے. لامیا کے آنسو اب اس کے گلابی چہرے پر گرنے لگے تھے. دوسری طرف دامیار کا ولا میں دامیار بے چین سا اپنی اسٹڈی میں ٹہل رہا تھا کہ عثمان تیزی سے اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر تشویش تھی. باس، لامیا بی کے گھر کے ارد گرد عجیب سی ہلچل ہے. میرے بندوں نے خبر دی ہے کہ اندر کوئی بڑا معاملہ چل رہا ہے. مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. یہ سن کر دامیار کا دل اندر کہیں ڈوب گیا. پتہ کرو.
فوراً پتہ کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تعمیر کی آواز میں ایک دم سے غضب اور بے چینی ابھر آئی۔ عثمان نے فوراً فون ملایا اور چند سیکنڈز بعد اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، باس، لامع بی بی کے ماما جی چپکے سے ان کا نکاح ان کے پھوپھو کے بیٹے سے کروا رہے ہیں۔ مولوی صاحب گھر کے اندر پہنچ چکے۔ واٹ؟ یہ سننا تھا کہ دامیار کے چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ میں بدل کر خوفناک حد تک سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ جس لڑکی کو اس نے دلی دل میں اپنی روح کا حصہ بنا لیا، وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ عثمان، تمام گاڑیاں نکالو، ابھی کے ابھی۔ دامیار شیر کی طرح دھاڑا، اگر کوئی درمیان میں آیا تو میں پورا شہر جلا کر رکھ دوں گا۔ دامیار اپنی گن ہولسٹر میں ڈالتا اپنے مسلح کارز کے ساتھ انتہائی تیز رفتار گاڑیوں میں لامع کے گھر کی طرف طوفان کی طرح بڑھا۔ وہیں عثمان حیران ہکا بکا سا تھا۔ اس کا خون خار باز کب سے لامع کے لیے اتنا سنجیدہ ہو گیا، لیکن وہ کچھ بھی بول کر شیر کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ گھر کے اندر مولوی صاحب نے کاغذات آگے کیے اور بولے، لامع بنتے دھڑام۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب حملہ پورا کرتے، گھر کا مرکزی دروازہ ایک ہولناک لات کے ساتھ ٹوٹ کر کھلا۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا اور عائشی، اس کی ماں، نے زوردار چیخ ماری۔ دامیار احمد اپنے ہاتھ میں کالے رنگ کی گن تھامے، آنکھوں میں خون اور جلال کے لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے درجنوں مسلح گارڈز نے پورے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ دامیار نے اپنے سامنے بیٹھے دلہے کو دیکھ اور ایک ہولناک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اتنی بھی کیا چل دی ماما جی؟ ذرا اصلی دلہے کو تو آنے دیتے، اس کے بعد ہی نکاح ہوگا نا۔ لامع نے صدمے سے اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھیں اٹھائی اور دامیار کو دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ عاشق کے چہرے پر ایک مخفی مسکراہٹ اور خوشی پھیل گئی، جبکہ ماما جی خوف اور صدمے سے کانپنے لگے۔ ماما جی گھبرا کر آگے بڑھے۔ دامیار صاحب، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہم اپنی بھانجی کا نکاح کر رہے ہیں، آپ کا ایسے کوئی تعلق نہیں۔ دامیار آہستہ آہستہ چلتا ہوا ماما جی کے بالکل قریب آیا۔ اس کا قد اور وجود اور جلال پورے کمرے پر چھا گیا۔ اس نے اپنی سرد نظریں ماما جی پر جمائی اور دھیمی مگر گرجدار آواز میں بولا، تعلق کیسے نہیں ہے ماما جی؟ جس لڑکی کو آپ کسی اور کے حوالے کرنے چاہ رہے ہیں وہ دامیار احمد کی امانت ہے۔ دامیار کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ دامیار احمد کی امانت ہے؟ پورے کمرے میں سنسناتے ہوئے طوفان کی طرح گونج رہے تھے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پر سختہ چھا چکا تھا۔ لامع جو اب تک گلابی جوڑے میں سر جھکائے رو رہی تھی، اس نے بے ساختہ اپنا سر اٹھایا۔ اس کی بھیگی بڑی بڑی آنکھوں میں شدید حیرت، خوف اور ایک عجیب سی الجھن تیر رہی تھی۔ اس کے نازک کلائیوں میں سجے پھولوں کے گجرے لرز رہے تھے۔ ماما جی کا چہرہ خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے زرد پڑ چکا تھا اور ایک قدم آگے بڑھے، حالانکہ دامیار کے گارڈز کی گنیں ان کی طرف تنی ہوئی تھی۔ دامیار صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماما جی کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ آپ نے خود لامع کو بے گناہ مان کر اپنے گھر سے عزت کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ آزاد ہے، پھر آج آپ ہمارے گھر میں اس طرح ہتھیاروں کے ساتھ کیوں گھس آئے؟ یہ میری بھانجی کی زندگی کا سوال ہے، ہم ایک شریف خاندان ہیں۔ دامیار نے اپنے خوفار نظریں ماما جی سے ہٹا کر ایک پل کے لیے لامع پر جمائیں۔ لامع کا روتا ہوا معصوم چہرہ دیکھ کر دامیار کے ساتھ چہرے پر پھیلی جلال کی لکیریں ذرا سی نم ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس کی نظر سفید کرتے میں بیٹھی عمر دولہے پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں پھر سے خون اتر آیا۔ دامیار آہستہ آہستہ بھاری قدموں کے ساتھ عمر کی طرف بڑھا۔ عمر جو اب تک چپ چاپ مسند پر بیٹھا ہوا تھا، دامیار کا دیو ہیکل وجود اور اس کے ہاتھ میں چمکتی گن دیکھ کر دہشت سے کانپنے لگا۔ ٹک ٹک، دامیار نے اپنی گن کو گھمایا اور اس کی نالی سیدھی عمر کے ماتھے پر رکھ دی۔ آہ! لامع کے پھوپھو کی خوفناک چیخ نکل گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کے لیے اسے مت مارو۔ باس، عثمان نے پیچھے سے مدھم آواز میں دامیار کو ٹوکا تاکہ وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ دامیار نے عمر کو انتہائی تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا، جو پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ تو دامیار نے انتہائی سرد و زہریلے لہجے میں عمر سے کہا، تو دامیار احمد کی موجودگی میں لامع کا ہاتھ تھامنے چلا تھا؟ تجھے اندازہ بھی ہے کہ تو کس کی ملکیت پر نظر ڈالنے کی جرات کر رہا تھا؟ دامیار صاحب، لامع کی آواز کمرے میں ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اس کا گلابی دوپٹہ اس کی شانوں پر پھیل گیا۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور کانپتے قدموں سے دامیار کی طرف بڑھی۔ دامیار نے رخ موڑ کر لامع کو دیکھا اور اس کی گن اب بھی عمر کے ماتھے پر تھی، لیکن لامع کے قریب آتے ہی اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی ہوئی۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لامع نے دامیار کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر پوچھا۔ اس کی آواز میں خوف تو تھا، لیکن ایک تلخ سوال بھی تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں یہاں؟ آپ نے ہی تو مجھے آزاد کیا تھا نا؟ آپ نے ہی کہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھے اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، پھر آج آپ میرے گھر والوں کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ عمر کا کیا قصور؟ دامیار نے گہرا اور بوجھل سانس لیا۔ اس نے آہستگی سے گن نیچے کی اور پولسٹر میں ڈال دی۔ وہ لامع کے بالکل قریب آیا، اتنے قریب کہ لامع اس کی تیز ہوتی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ قصور اس کا نہیں ہے لامع۔ دامیار کی آواز میں پہلی بار وہ درندگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا پچھتاوا اور جنونی بےتابی تھی۔ قصور میرا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنے دل سے نکال کر آزاد کر سکتا ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنے ولے کے سناٹے کو
برداشت کر لوں گا، لیکن تمہارے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں تمہاری قید سے کبھی آزاد ہوا ہی نہیں تھا۔ لامیا کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ دامیار کی باتوں کا مطلب سمجھ کر بھی نہ سمجھنے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ماما جی نے آگے بڑھ کر لامیا کو اپنے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ دامیار صاحب، باتیں بنانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر آپ طاقت کے بلبوتے پر میری بھانجی کو لے جانا چاہتے ہیں تو پہلے مجھے گولی مار دیں۔ میں اپنی بھانجی کو پھر کسی حادثے یا خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ سکندر آپ کو دشمنی کیا ہے۔ سکندر اب بھی میری بھانجی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر اس کا نکاح عمر سے ہو جاتا تو سکندر ہمیشہ کے لیے پیچھے ہٹ جاتا۔ دامیار کے چہرے پر ایک تلخ اور ہولناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ماما جی کی طرف دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس کمزور لڑکے سے نکاح کے بعد سکندر لامیا کا پیچھا چھوڑ دیتا؟ دامیار نے طنز سے عمر کی طرف اشارہ کیا۔ سکندر ایک ابلیس درندہ ہے ماما جی۔ اگر آج یہ نکاح ہو جاتا تو سکندر کا کل صبح اس لڑکے کو قتل کر کے لامیا کو اٹھا کر لے جاتا۔ کیا یہ لڑکا سکندر کے گنڈوں کے سامنے ایک منٹ بھی ٹک سکتا؟ کیا یہ لامیا کی حفاظت کر سکتا تھا؟ ماما جی دامیار کی بات سن کر سکتے میں آ گئے۔ عمر نے بھی ڈر کے مارے نظریں جھکا لی۔ دامیار کی بات میں سچائی تھی۔ وہ سب جانتے تھے کہ سکندر کتنا خطرناک تھا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ ماما جی نے بے بسی سے پوچھا۔ دامیار نے لامیا کی طرف دیکھا جس کی بھیگی آنکھیں صرف دامیار کے چہرے کو تک رہی تھی۔ میں لامیا کی حفاظت کی گارنٹی چاہتا ہوں، دامیار نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور لامیا کی حفاظت صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے کہ اس کے نام کے ساتھ دامیار احمد کا نام جڑ جائے۔ کمرے میں موجود تمام لوگ حیرت سے دنگ رہ گئے۔ آشی جو ایک کونے میں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ایک کھلی مسکراہٹ تھی۔ اس نے لامیا کے کندھے کو آہستہ سے چھوا۔ لامیا کا سانس اٹک گیا۔ اس نے بے یقینی سے دامیار کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لامیا۔ دامیار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سب کے سامنے اعتراف کیا۔ اس کی آواز میں غرور نہیں تھا، بلکہ ایک گہری التجا تھی۔ نہ کہ کسی زبردستی سے، نہ کسی بدلے کے لیے، بلکہ تمہیں اپنی حفاظت، اپنی عزت اور اپنی زندگی بنانے کے لیے۔ لیکن آپ، لامیا کے لب کپ کپ آئے۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ نفرت اس دن ختم ہو گئی تھی لامیا، جس دن تم نے میری جان بچائی۔ دامیار نے لامیا کے گلابی جوڑے پر لگے پھولوں کے گجرے کو دیکھا۔ اور جس دن مجھے سچ کا پتہ چلا، اس دن سے میں اپنے ہی پچھتاوے میں جل رہا ہوں۔ اگر تم مجھے ایک موقع دو تو میں اپنی پوری زندگی تمہارے زخموں کو بھرنے میں لگا دوں گا۔ مولوی صاحب جو ایک کونے میں خاموش کھڑے تھے، انہوں نے ماما جی کی طرف دیکھا۔ بزرگوں، بات سنیں۔ جو شخص اتنی بڑی فوج کے ساتھ آ کر بھی اب لڑکی کی مرضی اور احترام کی بات کر رہا ہے، اور جس کی طاقت کے سامنے دشمن بھی کانپتے ہیں، اگر وہ تحفظ کا ضامن بننا چاہتا ہے تو فیصلہ اب لڑکی کا ہونا چاہیے۔ ماما جی نے بوجھل نظروں سے لامیا کو دیکھا۔ لامیا بیٹا، تم کیا چاہتی ہو؟ تم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرو۔ اگر تم منع کر دو گی تو میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن تمہیں اس کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ سب کی نظریں اب لامیا پر جمی ہوئی تھی۔ دامیار بھی، جو ہمیشہ دوسروں کی تقدیر کے فیصلے کرتا، آج خاموش اور لرزتے دل کے ساتھ ایک معصوم لڑکی کے الفاظ ہاں یا نہ کا منتظر تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کا سانس جیسے رک چکا تھا۔ مولوی صاحب کے سامنے کھڑا دامیار احمد، جو ادھورے شہر کو اپنی ایک انگلی کے اشارے پر جھکا سکتا تھا، اس وقت ایک معصوم لڑکی کے لفظ کا منتظر تھا۔ اس کی سیاہ جھیل جیسی آنکھوں میں التجا، پچھتاوا اور ایک اندیکھا جنون تیر رہا تھا۔ لامیا نے آہستہ سے اپنے کچروں سے سچے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس کے دل میں جذبات کا طوفان برپا تھا۔ ایک طرف وہ تمام اذیتیں اور خوف کا سایہ تھا جو اس نے دامیار کی وجہ سے جھیلا تھا، لیکن دوسری طرف دامیار کا وہ پچھتاوا تھا، رات بھر جاگ کر اس کے بخار میں پٹیاں رکھنا، اس کا بیمار حال میں نروس ہونا، اور سب سے بڑھ کر اپنی تمام انا، غرور اور طاقت کو بالائے طاق رکھ کر آج اس کے سامنے ایک سوال بن کر کھڑا ہونا۔ لامیا نے گہرا سانس لیا۔ اس نے جانا کہ اس کے دل میں دامیار کے لیے جو خاموش جذبہ جاگ چکا، وہی سچائی ہے۔ وہ دامیار کو چاہتے ہوئے بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتی تھی۔ لامیا نے آنسو پوچھے اور مدھم مگر پرعزم آواز میں کہا، ماما جی، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں۔ یہ سنتے ہی دامیار کے چہرے پر ایک ایسی دلکش اور سکون بھری مسکراہٹ ابھری جو اس کے چہرے پر پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس کے سینے سے ایک طویل بےتاب سانس خارج ہوئی۔ ماما جی نے ایک لمبا سانس لیا اور دامیار کی طرف دیکھا۔ ان کے دل سے سکندر کا خوف بھی نکل رہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دامیار احمد کے سایہ دار چھاؤں میں ان کی بھانجی کو سکندر کی حیوانیت چھو بھی نہیں سکے۔ پھوپھو اور عمر خاموشی سے ایک طرف ہٹ گئے، کیونکہ عمر خود اس رشتے اور دامیار کے غضب سے ڈرا ہوا تھا۔ مولوی صاحب، دامیار نے انتہائی ادبار اور احترام سے مولوی صاحب کی طرف قدم بڑھایا، نکاح کا پڑھانا شروع کیجیے۔ مولوی صاحب نے مسند پر بیٹھ کر نکاح کے کاغذات درست کیے۔ لامیا اپنے گلابی جوڑے اور پھولوں کے گجرے میں وہی اپنے ماما کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ دامیار بھی اپنے بھاری وجود کے ساتھ لامیا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ لامیا بنتے، مولوی صاحب کی آواز فضا میں گونجی، کیا آپ کو دامیار احمد حق مہر کے وس نکاح قبول ہے؟ دامیار کی آنکھوں سے ایک خوشی کا آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ اس نے اپنے مائکرو سیکنڈز کے خوف کو دور پھینکتے ہوئے دل سے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔
پورے گھر میں خوشی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ عاشی نے فوراً آ کے بڑھ کر لامیہ کو گلے سے لگایا، پھر مولوی صاحب نے دامیار کی طرف دیکھا۔ دامیار احمد، کیا آپ کو لامیہ بنت اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ دامیار نے لامیہ کے چہرے کو دیکھا جو اپنے سرخ گالوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دل کی پوری شدت سے کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح کے کلمات مکمل ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ مبارکبادوں کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھری۔ دامیار نے آگے بڑھ کر لامیہ کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے، ایک ایسا لمس جس میں کوئی ہوس نہیں، کوئی نفرت نہیں، بلکہ صرف اور صرف عزت، تحفظ اور سچی محبت کا عہد تھا۔ نکاح کے بعد دامیار نے لامیہ کے ماما جی اور گھر والوں سے انتہائی عاجزی کے ساتھ معافی مانگی اور لامیہ کو عزت کے ساتھ اپنے ولا لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی جب ولا کے مرکزی دروازے میں داخل ہوئی تو ولا کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ عثمان اور تمام ملازمین نے پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے اپنی نئی باجی مالکن کا استقبال کیا۔ وہی ولا جو کبھی لامیہ کے لیے جہنم اور قید خانہ تھا، آج پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ولا کا فضا میں پھیلا معطر ماحول، سرخ گلاب کی پتیوں کی بھیٹ اور دیے کی ہلکی مدھم روشنی، یہ سب لامیہ کے لیے ایک نئی دنیا جیسا تھا۔ وہی ولا جہاں وہ کبھی خوف سے کانپتی تھی، آج اسے ایک محفوظ اور اپنا گھر محسوس ہو رہا تھا۔ دامیار نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر لامیہ جو بستر کے کنارے بیٹھ کر اپنے گلابی دوپٹے کا کونا انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی اور زیادہ جھجک گئی۔ اس کا دل سینے میں اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید دامیار بھی اس کی دھڑکنیں سن سکتا ہے۔ دامیار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے دیوے کلر پررو وجود نے لامیہ کے گرد ایک تحفظ کا حصار بنا لیا۔ لامیہ، دامیار نے انتہائی نرم اور مدھم آواز میں پکارا۔ لامیہ نے جو ہی اپنی پلکیں اٹھائیں، دامیار کی سیاہ گہری آنکھوں سے جا ملی۔ ان آنکھوں میں آج نہ کوئی غصہ تھا، نہ ہی وہ سرد جلاد جیسا روپ۔ وہاں صرف اور صرف بے پناہ عقیدت اور محبت کا سمندر تھا۔ دامیار نے اپنی بھاری گرم ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور لامیہ کی نازک پھولوں کی گجروں سے سجی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ان دونوں کے درمیان بکھر گئی۔ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، دامیار نے لامیہ کے ایک ہاتھ کو اٹھا کر اپنے دل کے مقام پر رکھا، کہ اس دل کو کتنی تڑپ کے بعد یہ سکون ملا۔ جب تم ماما کے گھر اس سفید کرتے والے کے پاس بیٹھی تھی تو مجھے لگا میری روح مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ لامیہ کے گال شرم سے سرخ ہو گئے، اس کا دل دھڑک اٹھا، لیکن وہ دامیار کے دل کی بے ترتیب اور تیز دھڑکن اپنے ہاتھ کے نیچے صاف محسوس کر سکتی تھی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، لامیہ کے لبوں سے دھیمی سی سرگوشی نکلی۔ اتنی گاڑیاں، گن اور وہ غصہ تمہیں کھونے کے خوف کا تھا لامیہ، دامیار نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے لامیہ کے چہرے پر بکھری گلابی رنگت والی سرخ کو ہٹا کر اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کا لمس اتنا گرم اور پرخلوص تھا کہ لامیہ کے جسم میں ایک ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی۔ دامیار تھوڑا اور قریب ہوا، اس کی گرم سانسیں لامیہ کے رخسار کو چھونے لگی۔ اس نے لامیہ کے ماتھے پر سجے جھومر کو ہلکا سا چھوا اور پھر جھک کر لامیہ کی بھیگی سرخ گالوں پر انتہائی شائستگی اور محبت سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ لامیہ نے بے ساختہ اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت دامیار کے مضبوط کندھوں پر تھوڑی سخت ہو گئی۔ پچھلی تمام کرواہٹیں، پچھتاوے اور فاصلے اس ایک لمس کے ساتھ ہوا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ دامیار نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تو میری زندگی کی وہ روشنی ہو لامیہ جس نے دامیار احمد جیسے تاریخ انسان کو جینا سکھایا۔ لامیہ نے شرما کر اپنا سر دامیار کے کشادہ اور مضبوط سینے پر ٹکا دیا۔ دامیار نے اپنے بازو اس کے نازک وجود کے گرد پھیلا کر اسے اپنے اندر بھینچ لیا۔ کمرے میں پھیلا سنہری سکون اور گلابوں کی خوشبو ان کے رشتے کا پہلا خوبصورت باب لکھ رہی تھی کہ تھک تھک دروازے پر عثمان کی اچانک اور جلدی سے دستک ہوئی۔ دامیار کا سانس ایک لمحے کے لیے اٹکا اور لامیہ نے جھٹکے سے اپنا سر دامیار کے سینے سے اٹھایا۔ اس کا چہرہ شرم سے اور بھی زیادہ سرخ ہو گیا اور اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا۔ دامیار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی بدمزگی آئی، لیکن لامیہ کی شرمائی ہوئی حالت دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے لامیہ کے ہاتھ کو ایک بار پھر چوما اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر عثمان کی جلدی سے دستک ہوئی۔ دامیار کی بھویں تن گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو عثمان نے تشویشناک خبر دی، باس، سکندر پاگل ہو چکا ہے۔ اسے جب خبر ملی کہ آپ کا لامیہ بی بی سے نکاح ہو گیا تو اس نے اپنے تمام گنڈوں کے ساتھ ہمارے بارڈر کے گودام پر حملہ کر دیا اور وہ ولا کی طرف بڑھا ہے۔ وہ اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر کے ایک آخری حملے کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ دامیار کے چہرے پر خوفناک اور سرد مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے لامیہ کی طرف دیکھا جو ڈر کے مارے کھڑی تھی۔ دامیار نے آگے بڑھ کر لامیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ڈرو مت میری جان، آج اس سکندر کا کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں اب کسی ابلیس کو اپنی اور تمہاری دنیا کے بیچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر دامیار نے اپنی گن پولسٹر میں ڈالی اور عثمان کے ساتھ ولا سے باہر نکل گیا۔ رات کے اندھیرے میں شہر کے ویران گودام کے پاس سکندر اپنے درجنوں مسلح گنڈوں کے ساتھ دامیار کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پاگل پن چھایا ہوا تھا۔ آج میں دامیار کو مار کر لامیہ کو حاصل کروں گا، وہ صرف میری ہے۔
بریکوں کی چیخ۔ دامیار کی گاڑیاں طوفان کی طرح وہاں پہنچی۔ گاڑی سے دامیار اور عثمان اترے۔ فائرنگ کا ہولناک سلسلہ شروع ہو گیا۔ دامیار کی گولیوں کا نشانہ اتنی صفائی سے تھا کہ سکندر کے گنڈے ایک ایک کر کے زمین پر ڈھیر ہونے لگے۔ دامیار کسی شیر کی طرح سکندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سکندر نے ڈر کر دامیار پر گولی چلائی، لیکن گولی دامیار کے شانے کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ دامیار نے درد کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر سکندر کا گلا دبوچ لیا۔ چٹاخ، دھڑم۔ دامیار نے سکندر کو اٹھا کر لوہے کے کنٹینر پر دے مارا۔ سکندر کی چیخیں نکل گئیں۔ دامیار نے اس کے چہرے پر گھوسوں کی برسات کر دی، جس سے سکندر کا چہرہ خون کا فوارہ بن گیا۔ تو نے میری لامے پر نظر ڈالی؟ دامیار کے اندر کا درندہ اپنے دشمن کے لیے جاگ چکا تھا۔ تو نے میرے خاندان کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے معاف کر دو دامیار۔ سکندر اب رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا سارا غرور اور پاگل پن خاک میں مل چکا تھا۔ دامیار نے اپنی ریوالور نکالی اور سکندر کے دونوں گھٹنوں پر 2 فائر کیے۔ ٹھائیں ٹھائیں۔ سکندر کی ہولناک چیخیں فضا میں گونجی اور وہ اپاہج ہو کر زمین پر گر پڑا۔ میں تجھے گولی مار کر اتنی آسان موت نہیں دوں گا سکندر، دامیار نے انتہائی سرد اور حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ پولیس باہر کھڑی ہے تو اپنی پوری زندگی جیل کی اندھیری تاریک کوٹری میں اس اپاہج جسم کے ساتھ سڑتا رہے گا۔ پولیس نے آ کر سکندر کو گرفتار کر لیا۔ سکندر احمد کا باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد ولا میں ہر طرف سکون اور خوشیوں کا دورہ تھا۔ دامیار کے شانے کا زخم اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور اس کے تمام تر توجہ اب اپنی پیاری بیوی لامیا پر تھی۔ شام کے وقت چاندنی ولا کے لان میں بکھری ہوئی تھی۔ لامیا ہلکے نیلمی رنگ کے جوڑے میں چائے کے ٹرے لیے لان میں آئی، جہاں دامیار آرام دہ کرسی پر بیٹھا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ لامیا نے چائے کا کپ دامیار کو تھمایا تو دامیار نے کپ کے ساتھ ساتھ لامیا کا نازک ہاتھ بھی اپنی مٹھی میں دبوچ لیا اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ دامیار، لامیا شرما کر بولی، کوئی دیکھ لے گا؟ دیکھنے دو، دامیار نے لامیا کے چہرے پر بکھری زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہوں، کسی سے ڈرتا تھوڑی ہوں۔ لامیا نے دامیار کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور گہری سکون بھری سانس لی۔ دامیار نے اپنے بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے اندر بھینچ لیا۔ وہ ولا جو کبھی خوف، اذیت اور نفرت کا مرکز تھا، آج وہاں محبت، وفا، احترام اور بے پناہ خوشیوں کا راج تھا۔ دامیار احمد کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور لامیا کی پاکیزگی نے جلاد کو ایک سچا اور نچھاور ہونے والا عاشق بنا دیا۔ تاریکیاں چھٹ چکی تھیں اور ان کی زندگی میں سچی محبت کا ایک نہ ختم ہونے والا نیا سویرا طلوع ہو چکا تھا۔ اس ناول کے تینوں حصے کیسے لگے آپ کو؟ پلیز کامنٹ کریں اور سپورٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔